بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا۔ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان میں ملا دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ جنتی صحابی حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے کے نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، جب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں، اور اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھنے میں دلچسپی لیں۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم بھی روزے دار ہوں۔